السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاه الی یوم الدین۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک سے جڑا ہوا ایک بڑا اہم ترین موضوع ہے، جس کے بارے میں شریعت مطہرہ کے مطابق خاطر خواہ جانکاری اور علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے جو خاص وقت میں ادا کی جاتی ہے، خاص انداز میں ادا کی جاتی ہے۔ وہ وقت اگر کھو جائے تو وہ عبادت کوئی ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتا، اور وہ موضوع ہے صدقہ فطر، جس کو ہماری زبان میں فطرہ یا فطرانہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم صدقہ فطر کے بارے میں چند اہم اور موٹے موٹے مسائل جان لیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ صدقہ فطر کی فرضیت اسی سال ہوئی جس سال رمضان مبارک کے روزے کی فرضیت ہوئی۔ گویا معلوم ہوا کہ صدقہ فطر یہ سارے مسلمانوں کے اوپر فرض اور واجب ہے، اور اس کی ادائیگی ہمارے لیے کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موجب، جس سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا گیا کہ صدقہ فطر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض اور واجب کیا ہے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، غلام ہو یا آزاد ہو۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا غیر بالغ ہو، پاگل ہو یا غیر پاگل ہو، بیمار ہو یا غیر بیمار ہو، رمضان روزے کے ساتھ گزارا ہو یا بنا روزے کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ غلام کے اوپر بھی صدقہ فطر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور واجب کیا۔ چنانچہ صدقہ فطر کا شرعی حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان پر جس نے رمضان مبارک مکمل کیا ہے زندگی کی حالت میں، اس کے اوپر صدقہ فطر فرض اور واجب ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو، آزاد ہو، غلام ہو، عورت ہو، کسے باشد۔ شرط یہ ہے کہ اس نے رمضان مبارک مکمل کیا ہو زندگی کی حالت میں، یعنی عید کی چاند نکلنے سے پہلے وہ زندہ رہا ہو، چاہے جس حالت میں، اس کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اللہ تعالی نے کس حکمت کی وجہ سے، کس مقصد کے خاطر سارے لوگوں پر فرض اور واجب کر دیا، جبکہ وہ اس کے علاوہ دیگر عبادتوں میں عقل مند ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، نصاب کا ہونا، طاقت ہونا وغیرہ وغیرہ شرط ہے۔ تو فطرہ کے واجب کرنے میں حکمتیں کیا ہیں؟ کچھ حکمتوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اللہ کی ایک عظیم ترین نعمت پر شکر کا اظہار کرنا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ نصیب فرمایا، اور اس میں نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ چنانچہ اس عظیم ترین نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے صدقہ فطر فرض اور واجب کیا ہے۔ صدقہ فطر کے واجب کرنے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے اندر کچھ چھوٹی موٹی ایسی کمیاں ہو گئی ہوں جس سے رمضان مبارک کے روزوں کے ثواب میں کمی آ گئی ہو، تو اس کے ذریعہ سے روزے کے حالت میں جو چھوٹی موٹی خامیاں رہ جاتی ہیں، کمیاں رہ جاتی ہیں، لغو کام ہو جاتے ہیں، گناہ کے چھوٹے موٹے گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، تو اس صدقہ فطر کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے اور دھل دیتا ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی حکمتوں میں سے جو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تیسری حکمت معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ فقراء کے ساتھ حسن سلوک کرنا، فقراء اور مساکین کے ساتھ
نیک رویہ اپنانا اور نیک برتاؤ کرنا اور حسن سلوک کرنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہی میں ہر طرح سے غریبی کا، سماج کی غریبی کا علاج ہے۔ صدقہ فطر کی حکمتوں میں سے ایک چوتھی حکمت یہ ہے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے، اللہ فیاض ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی سخی اور فیاض تھے، اور آپ کی فیاضی خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر رحمت بھری ہواؤں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، جس وقت جبریل امین سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ تو یہ صدقہ فطر ادا کرنا ایک طرح سے سخاوت ہے، اور یہ فیاضی ہے، اور یہ ایسا عمدہ اور بلند ترین اخلاق ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول پسند فرماتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کے اندر ایک طرح سے غم خواری ہے غریبوں کی اور پریشان حالوں کی۔ صدقہ فطر کے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جس طرح ہم خوش ہیں عید کے دن، ہمارے بچے خوش ہیں عید کے دن، ہر طرح کی خوشیاں اپنے دل میں عید کے دن ہم داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اپنے بیوی بال بچوں اور ماتحتوں کے دلوں میں عید کے دن ہر طرح کی جائز خوشیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حکمت کے حساب سے سماج کے اندر کچھ نادار ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کے گھروں میں بھی یہ فطرہ ادا کر کے، فطرے کا غلہ دے کر کے، ان کے گھروں میں سے غربت ہٹا کر کے ان کے دلوں میں خوشی داخل کیا جائے۔ جو دولت مندوں کے خلاف ہمیشہ ان کا دل بھرا رہتا ہے، تاکہ خوشی میں امیر اور غریب سارے کے سارے عید کی خوشی میں سارے کے سارے شریک اور ساجیدار رہے۔ یہ چند حکمتیں ہیں جو عید کے فطرانے کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر مسکینوں کی خوراک بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عید کا فطرہ کب ادا کیا جائے گا؟ عید کا فطرہ کب ادا کیا جائے گا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور اس کا جان لینا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو خوراک مہیا کرنے کے لیے صدقہ فطر فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ جس نے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو اس کا یہ صدقہ فطر اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گا، لیکن جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو اس کا فطرانہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ ابن ماجہ اور ابو داود کی روایت ہے۔ چنانچہ صدقہ فطر کے بارے میں وقت دو وقت ہے، ایک افضل وقت ہے اور ایک جائز وقت ہے۔ صدقہ فطر عید کا چاند جیسے نکلا فوراً صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ عید کا چاند جیسے نکلا، پتہ چلا کہ عید کا چاند نکل آیا ہے، فوراً صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ واجب ہونے کا وقت ہے۔ اب ایک وقت ہے جس میں نکالنا جائز ہے، اور ایک وقت ہے جس میں نکالنا افضل ہے۔ عید کی نماز سے عید کے دن سے ایک دن یا 2 دن بس فکس ہے، یہ بھی ذرا دھیان دیجیے گا۔ عید کی نماز سے عید کے دن سے ایک دن یا 2 دن پہلے نکال کر غریبوں مسکینوں کے گھروں میں پہنچانا جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے نکال کر غریبوں کے یہاں پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہیں سے بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص عید سے 10 روز پہلے، عید سے 5 روز پہلے، عید سے 6 دن پہلے نکال کے غریب کو دے دیا تو یہ عام صدقہ ہوگا، فطرانہ نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ فطر کے نکالنے کا جائز ٹائم یہ متعین اور فکس ہے، اور وہ ہے عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے۔ یہاں ایک مسئلہ اور جان لیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں نہیں نکال پاؤں گا تو عید سے 10 روز پہلے بھی کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ سنو، رمضان میں بھی وکیل بنا سکتے ہیں جو امانت دار اور دیانت دار ہو، کہ یہ غلہ لیجئے اور میری طرف سے فطرہ وقت پر نکال دیجئے، لیکن خود نکال کر کے غریبوں کو پہنچا دے بات دے، یہ جائز نہیں ہے۔ وقت متعین ہے، تو یہ جائز وقت ہوا۔ افضل کیا وقت ہے؟
عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نکالنا یہ افضل ہے. عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نکالنا یہ افضل ہے. چنانچہ میرے بھائیوں ان باتوں کو آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ہر مسلمان پر یہ فرض اور واجب ہے، اور ہر مسلمان کا فطرہ، ہر مسلمان کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا فطرہ بھی گھر کا مالک نکالے گا، گھر کا ذمہ دار نکالے گا. جیسے باپ ہے تو اپنی بیوی کا فطرہ، اپنی بیٹیوں کا فطرہ جو اس کے ماتحت شادی نہیں ہوئی ہے، اپنے بچوں کا فطرہ یہ باپ نکالے گا جو اس کے زیر کفالت اور زیر ذمہ داری اور زیر پرورش. ہاں اگر آدمی ہر ایک اپنا اپنا نکال دے، گھر میں باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ہر ایک اپنا اپنا فطرہ نکال دے، یہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ گھر کے ذمہ دار کو اپنے ماتحت کی طرف سے فطرہ نکالنا واجب ہے. یہاں تک کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی نوکر چاکر ہے، غلام ہے، تو اس کا فطرہ آپ ہی کو نکالا جائے گا. باقی فطرے سے جڑے ہوئے مسائل انشاءاللہ العزیز اگلے کلاس میں ہم آپ کو لوگوں کو بتلائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.